آپ بیسیکلی کہاں آپ کا براٹ اپ کہاں پر ہوا؟ چنیوٹ ہے ہمارا بھائی علاقہ، وہیں پہ ہی براٹ اپ ہوا. تو اسلام آباد کیسے گئے؟ اسلام آباد تو ابھی نیو ہے، ہم 2010 سے وہاں پہ ہم شفٹ ہوئے تھے. 10-11 سال ہو گیا. جی، تو وہاں پہ یہی ٹیچنگ اور دعویٰ اسی کے سلسلے میں الحمدللہ. شیخ آپ، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں جن لوگوں کو نہیں پتہ آپ کی ریلیجس ایجوکیشن کا. یہ کیا آپ علماء گھرانے سے ہیں؟ کیا نہیں، گھرانا تو ہمارا ایسا علماء کا نہیں تھا، لیکن ہماری فیملی میں الحمدللہ علماء موجود ہیں الحمدللہ. تو والدین کو ہمیشہ سے یہ شوق تھا کہ ہمارے بچوں میں کوئی دینی علم کی طرف بھی کوئی نہ کوئی کسی کو ہم وقف کر دیں. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری خوش نصیبی کے ان کے ذہن میں میرے بارے میں ڈالا، اور اس کے بعد پھر سب لوگ الحمدللہ چھوٹے بھائی سب وہ بھی اسی لائن پہ ہی چلے. تو اس طرح سے اس طرف آنا ہوا، اور عالم کورس پورا کیا ہوا میں نے. کہاں سے کیا آپ نے؟ جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے، وہاں کچھ پڑھا، اور اس کے بعد جامعہ دعویٰ الاسلامیہ، وہاں سے پھر میری فراغت ہوئی. اور اس کے بعد میرا ایم فل ہے اسلامک یونیورسٹی سے، اور ابھی پی ایچ ڈی چل رہی ہے، تھیسس پہ ہوں تفسیر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. اور ابھی آپ کل باتیں بھی کر رہے تھے جب ہم ڈنر کر رہے تھے کہ آپ مکہ گئے، پڑھنے گئے، کیا کرنے گئے مکہ؟ جی، مکہ میں اصل مقصد پڑھنے کا ہی تھا. کتنی دیر آپ رہے مکہ میں؟ قریب 3 سال. 3 سال 3 ایئرس. لیکن وہ کون سے ایئرس تھے 3؟ وہ 16 to 19 تقریباً. 2016 سے 19 آپ وہاں پہ تھے؟ جی. اچھا. آن اینڈ آف آنا جانا لگا رہتا تھا، 4 مہینے وہاں پہ، 1-2 مہینے یہاں پہ، اس طرح سے تھا. تو مجھے تھیسس بھی اپنا کمپلیٹ کرنا تھا، تو ارادہ یہ تھا کہ تھیسس بھی وہاں پہ جا کے کچھ تھوڑا سا مصروفیات سے وقت ملے گا تو وہاں پہ اپنا تھیسس مکمل کر لوں گا. اور اس سے بڑا مقصد یہ تھا کہ مشائخ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا سکسیسفل ہوا؟ اچھا تھا؟ میری سوچ سے زیادہ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ویلکم شیخ عبدالجبار. جزاک اللہ خیر. کیسا رہا آپ کا لاہور کا اسٹے؟ الحمدللہ چل رہا ہے ابھی، اور اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. تو آپ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ لاہور کیوں آئے ہیں؟ بس آگے ویسے ہی. اصل میں کچھ عرصے کے بعد نا ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی ری برتھ لے. تو جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جگہ نہیں ہے، تو ہر کچھ عرصے کے بعد نا اس لیے تھوڑا سا ضرورت پیش آتی ہے. جنرلی ہمیں ایڈوائس ملتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو یہ عرب ممالک چلے جائیں، ایجپٹ چلے جائیں، پھر موروکو چلے جائیں. تو یعنی کہ کیا اس کا اتنا بینیفٹ ہوتا ہے لوکل ایریا سے؟ بہت زیادہ. یہ بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے، اور وہ ان سوالات میں سے ہے جن کو ہم لوگوں نے نا بالکل اگنور کر رکھا ہے. علم کے لیے سفر بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگوں میں بہت سارے کبھی ایشوز صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ زیادہ نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہے جس طرح پاکستان میں کم استاد ہیں؟ نہیں، پاکستان میں بھی بہت اساتذہ ہیں. ابھی تو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ آپ کو علم کے لیے، طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے. آپ کو گھر سے نکلنا چاہیے. وہ آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد 1 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے، 10 کلومیٹرز کے ڈسٹینس پہ ہے، 1000 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کس طرف آپ کی رغبت ہے، علم کے کس ڈومین کی طرف. تو آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلیں. تھوڑا سا تنہائی کا بھی وقت آپ کو ملے. اپنے گھر میں ہی رہ کے آپ علم حاصل کریں گے، یہ بھی بہت اچھا اور آج کل ہو رہا ہے الحمدللہ، آسان ہو گیا. لیکن اس علم کی یعنی طلب علم کی یہ جو آسانیاں ہیں، اس کے بعد پھر پروڈکشن ہماری بہت کم ہو گئی ہے. میرا خیال ہے جو ایک علم کی پختگی ہوتی ہے نا، وہ لائف سے ہی ہوتی ہے. جب آپ کسی شیخ کے ساتھ پڑھیں، اس کے ساتھ بیٹھیں. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. آن لائن میں نا آپ تھوڑا سا ایمبیگوٹی میں ہی رہتے ہیں، تھوڑا سا کنفیوژن میں ہی رہتے ہیں، یا کوئی اگر اگلا کوئی اور نیریٹو دے جو آپ نے سنا ہو اس کے اگینسٹ ہو، تو شاید آپ اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. اصل میں نا یہ آن لائن سے زیادہ ایشو یہ اس چیز کا ہے. یہ والی چیزیں وہ لوگ جو آن لائن نہیں پڑھتے، فزیکلی اپنے ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں پڑھتے ہیں، ان میں بھی یہ ایشوز آتے ہیں. ایشو اصل میں یہ نہیں، پرابلم یہ نہیں ہے. تو آن لائن لرننگ میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ علم کی پختگی نہیں حاصل کرتے، نہ آن لائن نہ آف لائن. آن لائن میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس شارٹ کورسز کریں، اور پھر آن لائن نہیں پڑھتے ہوئے جتنا وقت دینا چاہیے ہمیں
وہ نہیں دیتے. اسی طرح جو فزیکلی جا کر پڑھتے ہیں اپنے ٹیچر سے اساتذہ سے وہ بھی اتنا وقت نہیں دیتے. تو علم ہمارا نا کچا پکا ہی رہتا ہے. تو اب یہ علم کے اوپر جو لاسٹ کوشچن ہے وہ تو یہ کہ علم کی پختگی کیسے آتی ہے پھر؟ علم کی پختگی آتی ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا بہت مشہور قول ہے. 6 چیزیں انہوں نے بیان کی. ہمارے یہاں مقصد کے لیے 2 چیزیں یہ ہیں کہ سننا حفظ کرنا چیزوں کو, اور اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ طول الملازمہ. طول الملازمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اپنے مشائخ سے متعلق رہنا سیکھنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, آپ کتابوں پر کتابیں پڑھیں اپنے مشائخ سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں, خاص طور پہ نئی جو آرگنائزیشنز ہیں, ان میں یہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ کوئی ایک بک بھی نہیں پڑھ پاتے کسی ایک شیخ سے. یعنی کہ ایک بک سٹارٹ کریں, اس کو پورا اینڈ کریں جی, اور پھر نئی بک سٹارٹ کریں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو دعویٰ میں لوگ چل رہے ہیں وہ خاص طور پر, اور ہر ایک مسلمان شخص وہ میل ہو یا فیمیل ہو, اسے یہ چاہیے کہ کسی پختہ استاد سے, عالم دین سے ایک مرتبہ قرآن کریم کی مکمل تفسیر پڑھے صحیح زبردست کر کے, اور اسی طرح سے حدیث کی کوئی ایک کتاب جامع پوری پڑھے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی وغیرہ, اور اسی طرح سے عقیدے کی بکس کچھ پڑھ لے. پھر انشاءاللہ اس کو اسلام کی جو پوری ایک صورت ہے نا وہ اس کے سامنے واضح ہو جائے گی, اور انشاءاللہ وہ کبھی بھی فتنوں کا شکار نہیں ہوگا. وہ فتنے جو ڈاؤٹس کے فتنے ہیں, شکوک و شبہات دین میں جس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, ان فتنوں کا شکار نہیں ہوگا. تو یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے, لیکن ہمارے جو دینی آرگنائزیشنز میں لوگ ہیں وہ بھی اس میں کمی کر رہے ہیں, تو ان کو یہ کمی نہیں کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ پھر علم جو ہے نا وہ پختہ ہوتا ہے. اور یہ اگین وہ صرف آن لائن پڑھیں یا کسی عالم کے پاس جا کے جیسے میسر ہو. اگر آپ کے پاس کوئی علماء ایسے ہیں آپ کے قریب موجود ہیں اور آپ جا سکتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ فائدہ کس میں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہاں بیٹھ کے ہوگا. بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں, بہت سارا کچھ ہے. آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا, لیکن آپ کا گھر سے نکلنا, آپ کا قدم اٹھانا, آپ کا وہاں پہ اس قصد, اس نیت سے جانا کہ آپ وہاں جا کر علم حاصل کرنے والے ہیں, یہ سب چیزیں آپ کی نیکیوں کے میزان میں ڈالی جائیں گی. اور پھر اس میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک اہتمام زیادہ ہے اس میں. آپ کو پتہ ہے کہ میں کس لیے نکلا ہوں, فوکس رہتا ہے, فوکسڈ آدمی رہتا ہے, اور کنسنٹریشن اس کا لیول اس کا بڑا اپ ہوتا ہے, اس کا مورال بڑا ہائی ہوتا ہے کہ میں. میرا خیال ہے کلاس میں باقی لوگ جو کوشچنس پوچھ رہے تھے اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے دماغ میں کوشچن نہیں آ رہے ہوتے. تو کلاس کے اعتبار سے وہ بہت ساری چیزیں فوائد کی, کوشچن سے فائدہ ہوتا ہے. کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی, اس کو دوبارہ سے استاد نے سمجھایا, اس سے فائدہ ہوتا ہے. اچھا شیخ, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ لاسٹ ہم نے شیخ سیف اللہ کے ساتھ شادی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. تو ہمارے کافی ینگسٹرز ہیں ادھر بھی, کافی لوگ جو لیکچر سننے آتے ہیں, تو انہیں پتہ چل جاتا ہے, وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم نے آپ سے پرائیویٹلی ملنا ہے, تو ان میں سے اکثر کویشچنز آپ نے بھی دیکھا ہوگا شادی کے اراؤنڈ ہی ریوالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 2-3 اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے 50-60% کویشچنز یہی ہوتے ہیں کہ یو نو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا میرے پیرنٹس نہیں مان رہے یا اسٹف لائک دیٹ. پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ شادی کے اندر بھی کافی زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی پھر شیوخ سے پرسنلی ملنا چاہتے ہیں اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنی پرابلمس. اب جتنی میں نے ریسرچ کی اور جتنے میں نے لوگوں سے پوچھا, ہمیں کوئی متن کسی حدیث کا ایسا نہیں ملتا کہ ساس میں یا بہو میں کوئی لڑائی ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہو, میرے تو علم میں مجھے نہیں پتہ چلا. اور پھر اس کو اگر ڈیکوڈ کریں یا تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تو ایسی کیا وجہ ہے. اگر پہلے صرف میاں بیوی ایک لمبا ٹاپک ہے جو پاکستانی سوسائٹی ہے جس میں پریویل ہو رہا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم, اس میں مدر ان لا ڈاٹر ان لا کی ایک کانسٹنٹ اسٹرگل پاور کی کہہ لیں, کسی بھی چیز کی کہہ لیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیوں نہیں تھی اور اب کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی نا بنیادی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ تب فیملی سسٹم, وہاں کا فیملی سسٹم آج تک ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے ہاں ہے, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش وغیرہ کا. ہمارے ہاں زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ٹھیک ہے, مور دین 80% لوگ آج بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, خاص طور پہ جو دیہاتی علاقے ہیں اور اس طرح کے جو رورل ایریاز ہیں, وہاں پر ایسا نہیں تھا, آج تک یہی ہے.
اس لیے ساس بہو کی لڑائی نہیں. جب ساس بہو نے اکٹھے نہیں ہونا اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے ملاقات کرنی تو لڑائی نہیں ہوگی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا بھی تو تب بھی جو تربیت ان کی گئی تھی اور جس طرح سے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو یہ چیزیں اس طرح سے کبھی سامنے نہ آتی, اتنی زیادہ نہ الجھتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم یہ بڑا ایشو ہے اور اس کو بڑی سیریسلی اس پر غور کرنا چاہیے والدین کو بھی, جنہوں نے اپنے بیٹے کی خاص طور پہ شادی کرنا ہوتی ہے, اور اس پر تربیت کرنی چاہیے علماء کو بھی کہ کون سا آئیڈیل فیملی سسٹم کون سا ہے. اصل میں لوگ اس کو نا افراد و تفرید پہ لیتے ہیں فرید بھائی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیپریٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے تو کچھ والدین کو اس کی وجہ سے کچھ ناگواری محسوس ہوتی ہے, انسیکیورٹیز ہوتی ہے کہ ہمارا کون خیال رکھے گا, ہم اکیلے رہیں گے. یہ اس کے منافی نہیں ہے. دیکھیں اگر تو صورتحال ایسی ہے کہ ان کا خیال رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے یہ. نہیں تو ہم ایک آئیڈیل سینیریو ڈسکس کرتے ہیں نا, جس طرح ایک میاں بیوی ہیں جن کے 5-6 بچے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ بیٹی ہیں کچھ بیٹے ہیں, رائٹ. اب بچے اپنی وائفس کے ساتھ بزی ہو گئے, پھر عورتیں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ بزی ہو گئی, تو ایک پیرنٹس کی طرف سے جو انسیکیورٹی آتی ہے کہ ہم اکیلے ہو گئے, کیا وہ ویلڈ انسیکیورٹی ہے یا یہ دس از اے وے آف لائف, یہ اسی طرح ہونا تھا؟ دیکھیے اور عمر کے ساتھ ساتھ نا چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں. ہماری اپنی زندگی میں زندگی کا جو چام ہوتا ہے وہ جوانی میں جتنا زیادہ ہوتا ہے زیادہ تر وہ بڑھاپے میں تو نہیں ہو سکتا نا. اسی طرح سے لوگوں سے میل ملاقات, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا, یہ سب چیزیں جوانی میں زیادہ ہوتی ہیں, بڑھاپے میں چیزیں کم رہ جاتی ہیں. پھر مصروفیات کا بھی ایک فیکٹر ہے. آپ کے بچے جب چھوٹے تھے تو آپ کے اور ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا. جب ان کے درمیان تیسری کوئی چیز آنا شروع ہو گئی, وہ ان کی جاب ہو, وہ ان کی کوئی اور مصروفیت ہو, وہ ان کی شادی ہو, وہ ان کے بچے ہوں, تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا حصہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اور یہ حصہ ڈیوائیڈ اللہ نے خود کیا ہے. ایک آدمی پر جس طرح سے اس کے والدین کے حقوق ہیں, اس کی بیوی کے حقوق ہیں, اس کے بچوں کے حقوق ہیں, تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوں گی ہمیں. تو اس میں اصل جو بات ہے نا وہ یہ کہ تربیت نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. شیخ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک انسیکیورٹی ہے آلدو یہ نیچرل ہے, لیکن شاید پیرنٹس ریڈی بھی نہیں ہے اس طرح. یہی تو بات کی تربیت کی, یہی بات کی نا, وہ انہیں وہ یہ نہیں کہ چاہتے تو ہیں بچوں کی شادی ہو جائے, لیکن اس کے ساتھ جو ایک لائف سٹائل چینج ہوگا وہ اس کے لیے ریڈی بھی نہیں ہوتے. ریڈی بھی نہیں ہے. یہ کافی بڑا پرابلم ہے. جی اچھا, اب کافی لوگوں کا ڈفرینٹ اوپینین ہوتے ہیں جب کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی ڈیفینیشن کیا ہے. سو واٹ از اے جوائنٹ فیملی سسٹم؟ از اٹ لیونگ؟ فیملی سسٹم یہ ہے کہ ایک خاتون بیوی وہ صرف اپنے خاوند کے انڈر نہ ہو بلکہ اس پر کچھ اور لوگ بھی اس کو کہنے والے ہوں, اسے حکم دینے والے ہوں, کچھ اور لوگوں کی رسپانسبلٹیز بھی اس پر آ جائیں. ٹھیک ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اچھا, تو اگر یہ سینیریو ہے کہ وہ صرف میاں بیوی رہ رہے ہیں, لیکن سو فار انسٹنس ڈفرینٹ سٹوریز ہیں, ٹھیک ہے, میاں بیوی رہ رہے ہیں اور لوگوں کی انٹرفیئرنس نہیں ہے, تو کیا آپ اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہیں گے؟ نہیں, یا یہ ایک سیپریٹ فیملی سسٹم ہے؟ یہ تو بڑا آئیڈیل ہے, یہ سسٹم بڑا آئیڈیل ہے اس اعتبار سے کہ آپ اپنے والدین سے بھی دور نہیں ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ والدین پہلے اس چیز کو قبول کریں کہ یہ کچھ چینجز آئیں گی شادی کے بعد, وہ پھر مسئلہ نہ کریں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے بھائی, وہ بیچارے بڑے مجبور ہیں, ایک طرف ان کی بیوی ہے, اس کے حقوق ہیں, دوسری طرف والدین ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ والدین کچھ جگہوں پر اپنے ایموشنز میں زیادتی کر رہے ہیں اور لا علمی کے ساتھ, تو وہ بیچاری جو بیوی ہے نا سب سے زیادہ اثر اس بیوی پہ آتا ہے کہ وہ بیچاری کیا کرے. تو اس لیے اس میں اگر اوپر نیچے کے پورشنز ہیں تو یہ سیپریٹ فیملی سسٹم ہے, جوائنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کئی طرح کے فوائد ہیں, لیکن بہرحال ہر کسی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پہچان لے اور دوسرے کے حقوق پہچان لے. اچھا, یہاں میں نا ایک تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہو جاتا ہے. سو فار انسٹنس جب علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مدر ان لا ہیں یا فادر ان لا ہیں ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, تو اکثر اس کافی گھروں میں نے اس طرح لڑائیاں بھی دیکھی ہیں جہاں پہ ایک اسلامک خاتون کہتی ہے کہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ان پہ, اور ہسبینڈ کہتا ہے کہ نہیں آپ ہی کی ذمہ داری ہے, آپ میری امی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتی, وہ سلوک نہیں کرتی.
کیا یہاں پہ ایک عورت جسٹیفائڈ ہے اگر وہ کہتی ہے کہ میری تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں, کیونکہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم کہتے ہیں کہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں, میں نے کچھ نہیں کرنا. سو سیکنڈ جنہیں دین کا نہیں پتہ ہوتا وہ کہتے ہیں پاکستانی کلچر ہے, آپ نے اپنی سارے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اٹس یور رسپانسبلٹی. کھانا ساروں کو بنانا ہے, جتنی مرضی روٹیاں بنانی ہو بنائے. 12 13 15 روٹیاں بھی بنا رہی ہوتی ہیں خواتین, ایک میٹ کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں. اصل میں یہ بھی پوائنٹ بڑا سینسٹیو ہے اور اس پہ تو الگ سے ایک ٹاک کی ضرورت ہے. بہت سینسٹیو ہے یہ. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ حق کا راستہ تب چھوٹتا ہے جب بندہ, یہ ایک چیز ہے اس کی ایک انتہا یہ ہے, ایک انتہا یہ ہے. زیادہ تر لوگ دونوں انتہاؤں میں سے کسی ایک پہ ہوتے ہیں. جب یہ سینیریو ہو تو پھر کبھی بھی حق نہیں پاس ہوگا. حق ہمیشہ درمیان میں ہوتا ہے, یہ ہمیشہ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں. یہاں پر خواتین کا یہ کہنا میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, اور اس جملے کو اگرچہ وہ ٹھیک ہے جملہ, لیکن اس کا جو استعمال اور اس کے بعد جو رویہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. یہ ایک انتہا ہے. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ خاوند یہ کہ نہیں آپ کی ساری ذمہ داری ہے. یہاں تک کہ خاوند خود کچھ بھی اپنے والدین کے لیے نہیں کرتا. بالکل, یہ دونوں ہی انتہایں ہیں اور دونوں چیزیں غلط ہیں. پہلے ہم آتے ہیں خاوند کی طرف. اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ والدین کی اصل ذمہ داری, والدین کی اطاعت. والدین اگر وہ خود ابھی کمانے کے قابل نہیں والد صاحب, تو ان کو سپانسر کرنا اور ان کے اخراجات کو برداشت کرنا, یعنی ان کی پوری ذمہ داری اٹھانا, یہ اس کا کام ہے. ان کی خدمت میں سب چیزیں آتی ہیں. ان کا میڈیکل اس میں آتا ہے, ان کے جسمانی اعتبار سے کسی چیز کی ضرورت ہے جیسے ان کو دبا دینا, یہ اس میں آتا ہے. ان کے کچن وچن کے کام کرنا, ان کے کپڑے وپڑے ان چیزوں کے کام کرنا, بیشک خود کریں یا کسی جگہ سے کروائیں, لانڈری سے کروا کے دیں, یہ ساری اصل میں ذمہ داری ہے خاوند کی. اب خاوند آئے اور وہ خاوند, والدین نے کہا اپنے بیٹے سے کہ آپ یہ کام کریں, ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے, اور وہ اپنی بیوی سے کہہ دیں. مثال کے طور پر والدین نے کہا کہ وہ فلان چیز ہمیں اٹھا کے دو, یہ اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں, تو بیوی اٹھا کے دے سکتی ہے, اس کی یہ اچھی ایک چیز ہے اور ایک نیکی کا کام ہے, لیکن اس کو اپنی ذمہ داری تو سمجھنی چاہیے. تو ہوتا ہے زیادہ تر یہاں پر یہ ہے کہ جو بیٹے ہیں شادی کے بعد وہ اپنی ذمہ داری والدین کے سلسلے میں وہ بھی اپنی بیوی پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل, یہ غلط ہے. بالکل شرعی ویو پوائنٹ اس کے بالکل ایک اپوزٹ چیز ہے. دوسرے نمبر پر اب خاتون کی طرف آ جائیں. اب مسئلہ تو یہ ٹھیک ہے کہ اسلام نے شادی کے بعد اس خاتون پر یہ ذمہ داری نہیں لگائی, اس پر یہ چیز فرض نہیں کی کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے کاموں کی ذمہ دار ہو. یہ تو ٹھیک ہے, یہ ایک شرعی مسئلہ تھا, ایک شرعی ایک اس میں اہل علم کی تربیت یا اسلام کی تربیت ہے. لیکن سبحان اللہ ہماری یہ والی بہنیں یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ ایک عام مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بھی کوئی حقوق ہیں کہ نہیں. آپ ان کو اپنی ساس کو, سسر کو, باقی لوگوں کو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ پر فرض نہیں ہے, لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی آپ پر ان کے حقوق ہیں یا نہیں. حق المسلم علی المسلم سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, اور 6 حقوق ہیں مسلمانوں کے دوسرے پر, آپ کم از کم وہ تو پورے کریں. اور اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل میں ان تدخل السرور فی قلب اخیک المؤمن, کسی مومن آدمی, مومن اپنے بھائی کے دل میں آپ خوشی داخل کریں. اور اگر وہی مومن آپ کا رشتہ دار بھی ہو, وہی مومن آپ کا ہسبینڈ کے والدین ہو, تو یہ نیکی بہت بڑھ جائے گی. اسی طرح سے کسی کے کام آنا, ایک چھوٹا سا کام کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ کسی کا ایک چھوٹا سا کام کر دینا, طبرانی وغیرہ میں یہ حدیث ہے, وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس 20 راتوں کا اعتکاف کروں. یعنی 2 آپشن میرے پاس ہوں, 20 راتوں کا اعتکاف خانہ کعبہ کے پاس, حجر اسود کے پاس, مسجد حرام میں, جہاں ایک نماز کے ریوارڈ میں 1 لاکھ نمازوں کا آپ کو ملتا ہے ریوارڈ. بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ 20 راتوں کا اعتکاف, اس آپشن کو میں نہیں آپٹ کروں گا,
میں دوسرے والے آپشن کو لوں گا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آ جاؤں. یہ سارا کچھ کہاں ڈالیں گے؟ یہاں پہ تو ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں انہوں نے تو محاذ کھڑا کر دیا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تو فرض ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی چائے وائے بھی بنا کے دی تو یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے. سبحان اللہ, اسلام کہاں گیا, تعلیمات کہاں گئیں, مسلمانوں کا آپس کا جو تعلق ہے انما المؤمنون اخوہ, وہ کہاں پر گیا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ کام کی چیزیں گئیں, ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنا, مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, کہاں گئی سب چیزیں؟ تو اس طرف سے اس کو بڑا مس کوڈ کیا جاتا ہے. شیخ میرا خیال ہے جو ایکسٹریم ہے نا, ایک آخری چیز یہ ہے کہ اب جو خامن کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے جو چیزیں تکلیف دہ ہیں ان میں یہ بھی ہے, یہ بیچاری باہر سے آئی ہے, خامن کی یہ اپنے خامن کی بیوی ہے, اس کی سلطنت میں یہ ملکہ ہے, بالکل اس ملکہ کو میڈ بنا دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ والدین کی یعنی اس کی نندیں بھی موجود ہوتی ہیں, وہ والدین کے کام نہیں کرتی ہیں اپنے والدین کے, ان پر تو ذمہ داری ہے, ان پر فرض ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی, اس کے کام بھی اسی کو کہے جاتے ہیں, اور یہ بیچاری پیس رہی ہوتی ہے, اور واقعی بڑے مسائل اس میں خراب ہیں. اچھا, میں نا 2-3 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کچھ تو میری ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ہیں اور کچھ میرے کسی نے بتایا تھا. سو جو لڑکے ہوتے ہیں وہ سارے پیسے اپنی امی کو دے دیتے ہیں, آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا, کافی کامن ہے, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جو ہماری امی ہے وہ پیسوں کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں جس کو جو پیسے چاہیے ہماری جو بیویوں کو. یہ آپ کو, اور وہ بہت پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ کتنا نیکی کا کام ہے. ٹھیک, اس سرٹن چیز کو یا انفلوئنس پیرنٹس کا اتنا زیادہ لینا کہ اگر امی الاؤ کر رہی ہیں تو آپ میرے ساتھ آ جاؤ, اگر نہیں کر رہی تو آپ میرے ساتھ نہ آؤ. ٹھیک ہے, یا میری امی سے پہلے پوچھو, انہوں نے اگر الاؤ کیا تو آپ اس سہیلی کے گھر چلے جاؤ, اگر نہیں الاؤ کیا تو نہ جاؤ, یا بازار یا باقی ساری چیزیں. یہ کیا بہت نیکی کا کام ہے جو ایک سوسائٹی میں دکھایا جاتا ہے کہ یار واو. یہ جو والدہ کو پیسے پکڑانے والی بات ہے نا, یہ کچھ لوگوں کی, لڑکوں کی ذہانت ہے کہ بیوی سے پیسے بچائے جائیں, پکڑاتے نہیں ہیں وہ. یہ کون کرتا ہے میرے بھائی؟ نہیں یہ شیخ آج کل ہو رہا ہے. سنیں, اگر لاہور میں ایسے 2-4 بندے ہوئے تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے نہیں ہوا. القلیل کالمعدوم. تھوڑے جو ہوتے ہیں نا وہ اسی حکم میں ہوتے ہیں کہ ہیں ہی نہیں. تو یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. ممکن ہے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہوں کہ بیوی کی ڈیمانڈیں ہم سے سنبھالی نہیں جاتی. یہ کتنا سمپل سا کام ہے, میں نے سارے پیسے امی کو پکڑا دیے, ان سے لے لو. اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ اسمارٹ ہیں, دیکھ رہے جب تک کام چلائے رکھے. ٹھیک ہے, لیکن دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ جس اللہ نے والدین کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے, اسی اللہ نے آپ کی بیوی کو حقوق دیے ہیں. ان حقوق میں سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کہا, اور مرد کو فضیلت بھی جو دی گئی اس کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اور آگے کہا وبما انفقوا. تو خرچ کرنا سبحان اللہ یہ تو ظلم ہے. یہ ظلم ہے. اگر کوئی شخص اپنے سارے پیسے والدین کو واقعی دے دیتا ہے اور اپنی بیوی کو اس کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے بھی پیسے نہیں دیتا, تو وہ ظلم کر رہا ہے, وہ نیکی نہیں کر رہا, وہ گناہ کر رہا ہے. ہاں, اپنی والدہ کے سلسلے میں وہ ایک خیر کے اوپر چل رہا ہے کہ ان کی خدمت کر رہا ہے, لیکن کسی ایک کے حق کی وجہ سے یا کسی ایک کی دلی لگاؤ کی وجہ سے دوسرے کے حقوق چھوڑے نہیں جا سکتے. عدل نہیں ہے یہ عدل کے انتہا درجے کا خلاف ہے یہ. اور خاص طور پر جب عدل کے منافی بات میاں بیوی میں ہو تو یہ سخت گناہ ہوتا ہے. اس لیے کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے پھر تفریق ڈالتا ہے, اور یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے. تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں بھی تربیت کا معاملہ ہے. سبحان اللہ, کتنی عجیب بات ہے کہ خاوند اور بیوی گھر سے نکل رہے ہیں اور کوئی گھر میں کوئی تیسرا بندہ یہ کہ کہاں جا رہے ہو تم دونوں اکیلے, چلو اپنے بھائی کو لے جاؤ, اپنی بہن کو لے جاؤ. بالکل, اللہ اکبر. یار وہ بیوی ہے, اس کا لباس ہے. انہوں نے جا کے وہاں پہ جا کے کوئی سبزی تھوڑی کاٹنی ہے بیوی نے, اور خامد نے کہنا آپ سبزی کاٹو, میں آپ کے لیے وہ پانی وانی لاتا ہوں, آپ دھو کے رکھو, اور میں برتن آپ کو پکڑاتا ہوں. باہر جائیں گے, وہ کوئی پیار محبت کی باتیں کریں گے, وہ کوئی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے, وہ کوئی واک کریں گے, تو وہاں پہ بھائی کو بہن کو لے کے جانا, یہ وہی بات ہے کہ والدین اور دوسرے گھر والوں کی اس کی تربیت کا اندازہ نہیں ہوا, تربیت نہیں ہے. اور یہ کہ والدہ سے پوچھ کر جاؤ, یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ میری فیملی کے گھروں میں کس گھر میں کب جانا ہے, کس حد تک جانا ہے, کتنے دنوں کے بعد جانا ہے, والدہ سے ڈسکس کر لو. یعنی اگر بڑے اچھے انداز میں, ایک فرینڈلی انداز میں اگر یہ کہا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہ سبحان اللہ آپ کا اپنا ایک اوپینین ہونا چاہیے. آپ اچھا سبحان اللہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ والدین کو
ایک آپ فریق نہ بنائیں، نہ بیوی کو فریق بنائیں. آپ اپنی ذمہ داریاں اپنے اعتبار سے آپ ادا کریں. اللہ نے تو آپ کو ولی بنایا ہے. آپ کے لیے، آپ کو اپنی شادی کے لیے اپنے والدین کا آپ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ولی ساتھ ہوں، آپ خود اپنے ولی ہیں. تو جب اللہ نے یہ بنایا آپ کو تو اسی کے اعتبار سے آپ چلو. تو اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے، لوگ شادی کورس نہیں کرتے، علم والا شادی کورس. تو کب ہو رہا ہے آپ کا شادی کورس؟ میں وہ جلد کر رہا ہوں، یہ تو میں پلان کر رہا ہوں. اللہ کرے میرا تھیسس انشاءاللہ جلد 1-2 مہینے میں 2 مہینے میں جمع ہو جائے. تو جو سب سے پہلے جو کام کرنے ہیں وہ یہی والے کام کرنے ہیں. شادی کورس یہاں پہ بھی آپ کروا رہے ہیں شادی کورس انشاءاللہ. وہ لانگ ہوگا، طویل ہوگا، اس میں الگ الگ ٹاپک، الگ الگ ایشوز پہ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اس میں ویڈیوز بنائی جائیں. اور اس کے بعد پھر کبھی موقع ملا تو ورک شاپ ٹائپ میں پورے دن کی یا اس طرح سے کوئی ورک شاپ بھی کروائی جائے. لیکن یہ بہت ضروری ہے اور اس کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ پھر واقعی والدین سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ اللہ کے لیے اپنے بچوں کی شادیاں تب تک نہ کریں جب تک کہ یہ والا شادی کورس وہ کر نہ لیں. اچھا شیخ، اب فیملی جو جوائنٹ فیملی اور یہ ساری چیزیں تو ایک سائڈ پہ، ان لاس کو چھوڑیں، جو ایک پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا. اب میں یہاں پہ تھوڑے سے نا کریٹیکل کوشچنس پوچھنے لگا ہوں آپ سے، بالکل بلنٹ ہو کے تھوڑا سا. جی، تو جنرلی سوسائٹی میں پرسیو کیا جاتا ہے کہ اگر ڈائیورس ریٹ ہائی ہے کسی سوسائٹی کی تو سوسائٹی وہ بروکن ہومز ہیں، وہ اچھی سوسائٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح پرائم منسٹر عمران خان، باقی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈائیورس کی ریٹ اتنی ہائی ہوگی تو یہ تو بہت بری بات ہے. ٹھیک، کیا یہ بات صحیح ہے کہ ڈائیورس ریٹ ہائی ہونا کسی سوسائٹی کی ایک نیگیٹو انڈیکیٹر ہوتا ہے، یا اس کو پازیٹیو بھی کنسیڈر کرتے ہیں؟ ہائی ہونا نیگیٹو ہی ہوتا ہے، عموماً نیگیٹو ہوتا ہے. تو ڈائیورس ریٹ ہائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوسائٹی ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں جا رہی ہے. بالکل ایسے. اچھا، لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر یہ نیگیٹو ہوتا تو پھر یہ اسلام میں الاؤڈ کیوں ہوتا؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان صحابات کی زندگی، ان میں ایک کامن سی بھی چیز نظر آتی ہے. اب اوبیسلی ہمیں ہر صحابی کا تو نہیں پتہ، لیکن جو جتنی بھی روایات پتہ ہے کہ پولیگیمی تھی، ملٹیپل شادیاں ہوتی تھیں اور ان میں ڈائیورسز بھی ہوتی تھیں. تو ان دونوں چیزوں کو کیسے ہم اکٹھا کر کے سمجھ سکتے ہیں اوور آل یہ پورے ڈائیورس کا کانسیپٹ؟ اصل میں آپ نے جو پہلے کویشچن کیا نا کہ نیگیٹو یہ اس وے میں جا رہا ہے اور اس معاشرے کو نیگیٹو کہا جائے گا، اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ ہائی ڈیورس ریٹ اگر ہائی نہیں ہے نا، کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہائی یا لو ہے؟ وہ پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ اب جس طرح سے 100 لوگ ہیں، 100 لوگوں میں اگر 15-20 کو ڈیورس ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹ ہائی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک بندھن ہے، بہت بڑا ایک بانڈ ہے، بہت بڑا ایک ریلیشن ہے، سب سے قربت والا یہ رشتہ ہے. اور یہ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی اور اتنی چھوٹی باتوں پہ یہ ٹوٹ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسلام نے تو اس سے یعنی اسلام کی جو تربیت ہے وہ اس کے معاملے میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ شیطان کا سب سے زیادہ میاں بیوی کی تفریق اور جدائی اور ان کے سیپریشن پہ خوش ہونا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کتنی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ والا سینیریو جو آپ نے عرب کا سینیریو بتایا نا جہاں میں ڈیورس زیادہ ہوتی تھی، بہت فرق ہے اس میں. کیا فرق ہے؟ ہمارے یہاں پہ یہ نیگیٹو ہے، وہاں پہ وہ نیگیٹو نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہاں پہ زیادہ شادیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت گنے چنے لوگ ہوں گے جن کی 2 شادیاں ہوں گی. وہاں پہ تو ایک مرتبہ اہل علم کے ایک مجموعے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی ایسے صحابی بتائیں جن کی ایک صرف شادی ہو. تو میرا خیال ہے کہ بڑی مشکل سے کھینچ تان کے کوئی 1-2 صحابی ایسے ملے، باقی کوئی ایسے نہیں تھے جن کی شادی صرف ایک ہو. زیادہ شادیاں تھیں. تو زیادہ شادیاں ہونا، اس کے بعد ڈیورس کا ریٹ بڑھ جانا، تو وہ ہائی نہیں اس کو کہتے، وہ ایک نارمل بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک منٹ. دوسری چیز یہ ہے فرید بھائی کہ وہاں پر جو ڈیورس خواتین ہوتی تھیں وہ عیب میں شمار نہیں کیا جاتا تھا ان کو عام طور پہ. ٹھیک ہے. فوراً ان کا رشتہ آ جاتا تھا. ہمارے ہاں تو یہاں پر کوئی خاتون اگر طلاق یافتہ ہیں تو یہ تو بہت بڑا عیب شمار ہوتا ہے نا، اور لوگ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. اور کچھ ہندوانہ رسمیں کہ طلاق لینی نہیں ہے، خواتین اس کی طرف آتی نہیں ہیں، ظلم سہتی رہتی ہیں، بے دینی میں چلی جاتی ہیں، مر جانا، لیکن حرام کاموں میں چلی جاتی ہیں، لیکن وہ طلاق نہیں لیتی. یہ ہندو تہذیب کا اثر ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر جس کو طلاق ہو جائے تو اس کو ایسا معیوب قرار دیا جاتا ہے، کوئی شادی نہیں کرتا. وہاں پہ ایسا نہیں تھا. وہاں پہ شادیاں اگر زیادہ
تھیں تو زیادہ شادیاں بھی ان میں ڈیورس جو خواتین ہوتی تھیں ان سے بھی شادیاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زندگی آپ دیکھ لیں. تو اس لیے وہاں پر یہ نیگیٹو نہیں تھا, ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ نیگیٹو نہیں تھا, شادیاں زیادہ تھیں. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ میرڈ ہوں, ٹھیک ہے, یا میرج میں ایک دفعہ ایٹ اے پریزنٹ ٹائم ہو تو سوسائٹی ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ ڈائیورسڈ خواتین سنگل ہو گئی ہیں, دوبارہ شادی نہیں ہو رہی, یہ نیگیٹو, ویری گڈ, یہ نیگیٹو ہے. سو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پرسنٹیجز سے ہمیں ڈپینڈ نہیں ہوتا کہ کتنی ڈائیورس زیادہ یا کم ہے. یہاں پہ ویری انٹرسٹنگ. ڈیورس جو یہاں پہ ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ وہ سنگل ہو چکے ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. آج کسی کو ڈیورس ہوئی ہے اور عدت میں ہی اشارے ملنا شروع ہو جاتے تھے کہ فلاں چاہ رہا ہے, فلاں چاہ رہا ہے. یہ لٹرلی یہ موجود تھا, صحابہ میں بھی موجود تھا. تو میرا خیال ہے اس لیے جو ڈائیورس کو ہم نے ایک ٹیبو بنایا ہوا ہے نا ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ میں نے لاسٹ بھی 2-3 پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا, میں آج کل نا وہ کرمنل رپورٹس آتی ہیں نا ڈفرینٹ چینلس کی, وہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. اب اس میں ایک چیز بہت کامن ہے ہسبینڈ وائف میں کہ وہ ڈائیورس کی طرف نہیں جاتے, لیکن وہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے دوسرے کا قتل کر دیا ہوتا ہے یا بچوں کو مار دیا ہوتا ہے, اسٹف لائک دیٹ. یہ ایک بڑا کامن سا پیٹرن ہے کہ میرے ہسبینڈ ڈومیسٹک وائلنس کرتے تھے تو میں نے تنگ آ کے اپنے بچوں کو بھی مار دیا اور انہیں بھی مار دیا, اسٹف لائک دیٹ. اچھا, تو اوور آل جو ڈائیورس ہونا ہے وہ کوئی اتنی نیگیٹو یا ٹیبو چیز نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ ڈیورس دیکھیں شریعت کا حصہ ہے نا. اس کے بارے میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ لا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں طلاق بھی جس طرح نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی رحمت ہے, طلاق اگر اسباب کی بنیاد پر ہو تو یہ کوئی چھوٹی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی. یعنی ایک خاتون کو یہ حق ملا ہوا ہے, ایک مرد کو یہ حق ملا ہوا کہ اگر آپ کی زندگی, خاص طور پر آپ کا دین, آپ کی فزیکل حالت, آپ کی مینٹل جو سچویشن ہے وہ اگر کمپرومائز ہو رہی ہے تو آپ اپنا راستہ الگ کر لیں اور کسی دوسرے سے آپ شادی کریں. اب یہ جو پوائنٹ ہے نا, سو اس کو میں تھوڑا سا آپ چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس کو لیبوریٹ کریں. سو کمپرومائزڈ کا کیا میننگ ہوتا ہے, کیونکہ کمپرومائز کا میننگ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرے لیے ڈفرینٹ ہوگا لیکن کسی اور بندے کے لیے کمپرومائز کرنا ڈفرینٹ ہوگا. سو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یار اگر ہماری بیوی نے تھوڑا سا بھی یہ کر دیا نا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, وی کانٹ کمپرومائز. ٹھیک, بڑے اچھے سوال ماشاء اللہ, کہاں سے سیکھے سوال. واللہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ سوال کریں. یہ تو سوال لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتے. دیکھیں یہی تو فساد کی جڑ یہی پوائنٹس ہیں, یہی سمجھ میں نہیں آتے اور پانی میں مدانی چل رہی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں فائدہ ہو رہا ہوتا. یہ بہت بہترین پوائنٹ ہے سبحان اللہ کہ کمپرومائز کی ڈیفینیشن کیا ہے, کرائٹیریا کیا ہے. یہ سارے کویشچن مسنہ اس طرح کے کویشچن سوچتا یار زبردست, ماشاء اللہ زبردست. کمپرومائز ویسے کرنا پڑتا ہے نا. تو شیخ کمپرومائز کی, کیونکہ بالکل آپ جنرل آبزرو کریں نا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہو میری وائف کی کیسے ہمت ہوئی کہ اس نے یہ کر دیا, ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک ڈیفینیشن کمپرومائز کی. آن دی ادر ہینڈ اب کچھ لوگوں کو دیکھے کہ وہ سالوں سال کمپرومائز کری جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور تو یہ بڑی ویگ سی ایک دیکھیں شادی میں نا, شادی کے اس ریلیشن میں جو آئیڈیل جو حالت ہے نا اور بہت پیک اور بہت ہی بہترین, وہ یہ ہے کہ دونوں میاں اور بیوی لباس اللہ نے ان کو قرار دیا تو واقعی لباس کی طرح ہوں. لباس آپ کا ستر چھپاتا ہے, لباس آپ کی خوبصورتی ہے, لباس آپ کو موسمی اثرات سے بچاتا ہے, لباس آپ کی عزت ہے, لباس کے ذریعے سے آپ لوگوں میں خوبصورت ہوتے ہیں. یہ 4-5 چیزیں 6 چیزیں خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے. جب یہ نہیں ہوتی نا پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کمپرومائز کرنا ہی ہوتا ہے, اور کمپرومائز کرنے میں اسلام نے خاوند کو زیادہ کہا کہ وہ کمپرومائز کرے, نہ کہ خاتون. بالکل, مطلب اس کی تعلیمات, یہ مطلب نہیں کہ ہم خواتین ہماری بہنیں ہو گئی کمپرومائز تو کرنا ہی نہیں ہے. نہیں, کمپرومائز دونوں طرف سے کرنا ہوتا ہے. کمپرومائز کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ لیکن شیخ ہماری سوسائٹی میں نا یہ نیریٹو بنا ہوا ہے کہ عورتوں کو زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اکثر آپ جب ڈسکشن کریں نا خواتین سے بھی تو کہتی ہیں کہ کیونکہ آئی ایم اے فیمیل تو مجھے زیادہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. حالانکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا,
اس سینیریو میں کہ خواتین میں اگر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو آپ کو ناپسند ہے آپ کی بیوی میں، تو آپ وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کو پسند ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو نکالا، تو اس کی وجہ سے اگر آپ ان کو سیدھا کرنا چاہیں گے، یعنی آپ چاہیں گے کہ 100% ہو جائیں، سیدھا کرنے کا یہ مطلب پرفیکٹ ہو جائیں. پرفیکٹ ہو جائیں. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، مرد بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو خاتون وہ نازک ہے، یہ پسلی نازک ہے، تو اس میں پرفیکشن کا وہ نہ رکھے. جب پرفیکشن پر ہم نہیں جائیں گے تو کمپرومائز آ جائے گا. ٹھیک ہے. کمپرومائز تب نہیں ہوتا جب ہم نے کہنا کہ نہیں ہم نے کوالٹی پر تو کمپرومائز ہے ہی نہیں، تو پھر تو آپ بھی فیل ہو جاؤ گے، میں بھی فیل ہو جاؤں گا اپنی بیوی کی نظر میں، بیویوں کی نظر میں بھی فیل ہو جاؤں گا، آپ بھی فیل ہو جاؤ گے. پرفیکشن نہیں ہے. پرفیکشن کو جب چھوڑا جائے گا تو پھر کمپرومائز آئے گا. اب کمپرومائز کیسا ہونا چاہیے؟ کمپرومائز یہ ہونا چاہیے کہ اگر بیوی سے کبھی کوئی اونچ نیچ ہوگی، کوئی معمولی بات ہوگی، مثال کے طور پر کبھی آپ نے کچھ تقاضا کیا، کوئی چیز بنانے کا کہا، کوئی چیز لانے کا کہا، وہ اپنی تھکن کی وجہ سے یا اپنی موڈ اس کی وجہ سے اس میں کوئی کوتاہی ہوگی. کر تو دیا اس نے کام، لیکن اس طرح سے نہ کیا جیسے آپ کو پسند تھا یا جیسے آپ چاہ رہے تھے. یہ ہے کمپرومائز. یعنی کمپرومائز کو آپ یہاں پر برداشت کا نام اور ٹالرنس کا نام دے سکتے ہیں کہ آپ لے کر چلیں، بلکہ اس موقع پر اس کا ساتھ دیں. اسی طرح بیوی کمپرومائز کرے. بیوی کمپرومائز کن چیزوں میں کرے؟ اس چیز میں کمپرومائز کرے کہ زیادہ ڈیمانڈ نہ کرے. حالانکہ یہ کمپرومائز بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو بنیاد، اس کی شادی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند پر زیادہ برڈن نہ ڈالے. اگر اس کا کھانا پینا پہننا شیلٹر ہے یہ پورا ہو رہا ہے نا، تو باقی سب چیزیں آگے ہیں خواہشات، جو مٹیریلسٹک وانٹس ہیں. اور ہمارے ہاں جب خواتین کو کمپرومائز ہم کہتے ہیں نا، تو اس چیز میں کمپرومائز ہے. اچھا، اب خواتین کمپرومائز، ہماری جو بہنیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر وہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. سب سے بیڈ ورسٹ کمپرومائز یہ ہے کہ کوئی بیوی اپنے خاوند کے سلسلے میں اس کی بے دینی کو کمپرومائز کرے. شروع سے، نکاح ہونے سے پہلے سے لے کر جب آپ نے اسپاؤس کو چوز کیا، بیوی خاوند دونوں کے سلسلے میں، لیکن جو کہ بیویاں یہاں اس کے انفلوئنس میں ہوتی ہیں خاوند کے، تو بہت ساری باتیں مان بھی لیتی ہیں. خاوند اگر دیندار ہے تو بیوی بھی زیادہ تر بہت اچھی دیندار بن جاتی ہے، کچھ کیسز میں وہ نہیں بھی بنتی. تو جس خاتون نے اپنے خاوند کے سلسلے میں دین کے معاملے میں کمپرومائز کیا، اور دین کے معاملے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے کوئی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ اسلام سے نکل گیا، خارج ہو گیا. خارج عن الملہ، یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس پہ کمپرومائز چل رہا ہے. کچھ خواتین کمپرومائز کر رہی ہیں، ان کے خاوند ہیں وہ حرام ریلیشن میں ہیں، بالکل ڈیٹ وغیرہ جاتے ہیں. نہیں، بدکاری تک بات پہنچی. ٹھیک ہے. ایک تو ڈیٹ ہے اور ایک اس سے بھی آگے کے، ہاں، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کمپرومائز. اور کچھ اس معاملے میں بڑی ایک بغاوت کا رویہ اختیار کرتی ہیں ہماری بہنیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ریلیشن رکھ لو، شادی اور نہ کرو. یہ ہمارا ایک الگ ٹاپک ہے، ایک سے زیادہ شادیوں والا. اس معاملے میں بھی اللہ کرے کہ ہم ایمان قبول کر لیں، ہم سب لوگ، مرد بھی اور خواتین بھی، اور اس کو سمجھ بھی لیں. نہ یہ کوئی کھیل تماشا ہے، نہ کوئی یہ عیاشی ہے. یہ اللہ کی اس شریعت کا ایک حصہ ہے جو شریعت انسانوں کی سراسر بھلائی پر مبنی ہے. جو ایک سے زیادہ شادی ہے نا، وہ اگر اینڈ پہ ٹائم ملا تو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. نہیں کریں گے انشاءاللہ. نہیں ابھی نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے. یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس کو پورا ذرا کروں فرید بھائی. اچھا، یہ جو کمپرومائز ہے نا، یہ ورسٹ کمپرومائز ہے. آپ کو اگر بھوکا رہنا پڑ جائے کسی خاتون کو، ہماری بہن کو، ایک دو دن، آپ کو اگر بہت اچھے کپڑے نہیں مل رہے، آپ کسی کھاتے پیتے گھرانے سے آئی ہیں، آپ کے خاوند کے پاس اتنے وہ نہیں ہے، اتنے روپے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو اتنا اچھا سٹینڈرڈ دے سکے، آپ اس پہ کمپرومائز کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس پہ پریشان نہ ہو، کیونکہ کپڑوں کی وجہ سے عزت اگر ہم نے اپنی کروانی ہے تو یہ ہماری عزت نہیں ہے، کپڑوں کی ہی عزت ہے. کپڑے نہیں ہوں گے تو عزت ہماری گئی. بس ہماری عزت ہمارا وجود، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار ہے، اس کی وجہ سے عزت ہونی چاہیے. تو لیکن جب بات آتی ہے دینداری پر ساری خواتین اکثر سوائے چند ایک کے وہ کمپرومائز کر رہی ہیں. اور جہاں بات دنیا داری پہ آتی ہے، جہاں پہ اسلام کہتے ہیں کمپرومائز کرو، وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل، یہ ایشوز ہیں.
شیخ اگر جس طرح آپ کافی لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہوں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کامن ایشو ہے صرف ہسبینڈ وائف میں جس میں ان لاز انوالو نہیں ہیں, صرف دو لوگوں میں جو کامن ایشوز ہیں وہ کیا کامن ایشوز ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا ہے فائنینشیل کہ وائف کی ایکسپیکٹیشنز مٹیریل دنیا کی زیادہ ہیں اور وہ ہسبینڈ افورڈ نہیں کر سکتا اور یہ ہو گیا. سو اور کیا کیا ریزنز ہیں؟ اس میں اگر میں ایک جملے میں بتاؤں نا تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ خاوند اور بیوی آپس میں لباس نہیں بنے ہوئے ہوتے, ان میں دوری ہوتی ہے. سو بیسیکلی وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹیم ممبر نہیں کنسیڈر کر رہے ہوتے, ٹیم ممبر کنسیڈر ریوائول ہوتے ہیں. دیکھیں ٹیم ممبر تو ایک دور کا ریلیشن ہے. آپ ٹیم ممبر کے ساتھ ایک فاصلے سے ہی آپ کا سارا سلسلہ ہوتا ہے نا. آپ اس کے خیال رکھ رہے ہوتے ہیں یار کہیں مائنڈ نہ کر جائے, آپ کو اس کے گھر کا نہیں معلوم ہوتا. یہ تو لباس ہے, لباس ہی کہیں اس کو. لباس مین جس میں 5-6 چیزیں آتی ہیں. آپ کی خوبصورتی ہے, آپ کا ستر ہے, آپ کو موسمی اثرات سے بچانے والا ہے, لوگوں میں آپ کی عزت ہے, یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. تو خاوند اور بیوی میں جب ان کا آپس کا ریلیشن کمزور ہوتا ہے نا, اب پھر آگے دوسرا سبب پیدا ہوتا ہے. بنیادی میجر سبب سب چیزوں کا یہی ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا فرید بھائی, اس کا ایک سبب یہ ہے کہ دین سے دوری ہے, اس لیے وہ لباس نہیں بن پاتے. دوسرے نمبر پر جب ایک دوسرے کے ساتھ ان کا یہ والا ریلیشن کمزور ہوتا ہے نا, تو پھر میرے اور بہت سارے وہ علماء جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا ان کے پاس کیسز آتے ہیں, وہ مفتی حضرات جن کے پاس ان لوگوں کے کیسز آتے ہیں, ان میں خاوند اور بیوی کے درمیان اچھا بونڈ نہ ہونے کا سبب تیسرے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ. وہ کبھی لڑکی کے والدین بہن بھائی, کبھی لڑکے کے والدین بہن بھائی, کوئی نہ کوئی تیسرا شخص ہوتا ہے. جب آپ نے گیپ دے دیا نا, جب آپ لباس نہیں بنو گے نا فرید بھائی, جب آپ لباس نہیں بنو گے, لباس کے درمیان جب گیپ آ گیا تو پھر کچھ بھی آ سکتا ہے. شیخ اب کچھ سینیریوز میں فائنینشیل کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی اور طرح کی کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے, کوئی کسی کو مار پیٹ نہیں رہا, لیکن ایک ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ ہے بغیر کسی ریزن کے, اور ایک مس ججمنٹ ہے. تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں نے ایکچولی یہ کہا تھا, میری وائف کو یہ سنائی دیا, ٹھیک ہے, یا اس نے جو میننگ اس سے ڈرائیو کیا ہے وہ کچھ اور ہے. اور سملرلی وائف کہتی ہے کہ میرا کہنے کا یہ مطلب تھا, میرے ہسبینڈ نے اس کو اس طرح پرسیو کیا. اور ان ریزنس کی وجہ سے ایک روز کی ڈبیٹ ہونا یا آرگیومنٹ ہونا, کیا یہ ایسا سینیریو جس سے ڈائیورس لینے نہیں چاہیے, یا یہ کیوں ہوتا ہے؟ سو جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ ریلیجس ہو یا دینی ہو, تو کئی دفعہ آپ کو اپیرنٹلی لگتا ہے یار دونوں ہی دینی ہیں, دونوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بہت اچھا ہے, لیکن جو ان کی آپس میں کیمسٹری ہے نا وہ میچ نہیں کر رہی. سو اب یہ کیمسٹری کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں نا, اس کی وجہ سے تو ڈیورس نہیں لینی چاہیے. یہ وہ ایشوز ہیں جن کا سلوشن ہے, یہ قابل حل مشکلات ہیں, لیکن ہم لوگ ان مشکلات کو سب سے پہلے ڈائگنوز نہیں کر پاتے کہ اصل پرابلم ہے کہاں پہ. دوسرے نمبر پر پھر اس کا جو اصل سلوشن ہے نا اس کی طرف نہیں آتے. یہ 2 سبب ہیں. ان 2 سبب کی بنیاد کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا جو سبب ہے نا کہ ہم ڈائگنوز نہیں کر پاتے, اس میں خاوند اور بیوی میں یہ والی جو چیزیں آپ نے بتائی نا, روزانہ ہی آرگومنٹ ہو رہا ہے اور روزانہ ہی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو ہے کہ ان میں کمیونیکیشن گیپ ہے. وہ کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ سمجھ رہی ہے, وہ کچھ کہہ رہی ہے اور وہ کچھ سمجھ رہا ہے. وہ ایک بات بڑے سادہ انداز میں کسی نے کہی ہوتی ہے, اگرچہ اس میں کوئی ایلیمنٹ ایسا ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا, مناسب نہیں ہوتا, غلط آپ نہ کہیں, مناسب نہیں ہوتا, لیکن بیوی کو یا خاوند کو لگتا ہے اس نے تو بہت بدتمیزی کر دی میرے ساتھ. اب یہ بھی گیپ ہے ان دونوں کے درمیان. اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ اس گیپ کو خود بیٹھ کر دور کر لیں. ان کے درمیان اتنی قربت ہے جتنی کسی اور کے درمیان نہیں ہے, تو وہ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کریں کہ یہ ایشوز بار بار آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں. بات جب ایسی کوئی نکلے نا, بہت بہترین حل یہ ہے کہ ڈیبیٹ کو طول نہ دیں, زیادہ نہ کریں, بالکل اس کو طول نہ دیں, ختم کر دیں. اور پھر خاوند اگر یہ کر لینا جو میں ابھی بتانے والا ہوں تو بڑا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. کبھی یہ ایشوز پیدا ہی نہیں ہوں گے. جیسے یہ آپ نے دیکھا نا کہ یہ گھر میں یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں, آپ اپنی بیوی کو 2-4 گھنٹے کے لیے یا 1 دن کے لیے گھر سے لے جائیں, اکیلے باہر لے جائیں, ٹھیک ہے. اور اگر سردیاں نہ ہوں تو نہر کنارے بیٹھیں آپ, اور سردیاں ہوں تو کسی اندر کی جگہ پہ بیٹھیں, چائے وائے کافی شافی جو بھی آرڈر کریں آپ, اور وہاں پر پھر ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور پھر بات چیت کریں کہ آپ بتاؤ کہ مطلب مجھ سے کیا ایشوز ہیں.
اور پھر ایکسپلین کر دو کہ میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ نہیں تھا. واللہ آپ جب ایسا کریں گے تو آپ کو مور دین 90% یہ پتہ چلے گا کہ واقعی ہی بات جس کو ہم نے ایشو بنا رکھا تھا وہ ایشو تھا ہی نہیں. اچھا شیخ، اب یہ جو ایک سزا دینے کا کانسیپٹ ہے دوسرے اسپاؤس کو، تو سزا کے دینی ہے کہ آپ نے یہ کیا، پنشمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ میں اتنی، سو آپ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ پنشمنٹ ہے آپ کی، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیتے ہو کہ یار انہوں نے یہ میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے 2 دنوں تک ان سے بولنا نہیں ہے. ٹھیک، کیا یہ افیکٹو طریقہ ہے کسی بندے کے ساتھ رہنے کا یا اس کو مینیج کرنے کا؟ افیکٹو ہوتا ہے. اگر تو آپ اس وجہ سے چپ کر رہے ہیں نا تاکہ بات آگے نہ بڑھے، تو 1-2 دن میں نارمل ہو جائیں گے تو یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ وہ چپ رہنے کی وجہ سے مسائل زیادہ بڑھیں تو 2 دن کے بعد جو بولنا ہے آج ہی بول لو آپ. نہیں، سو فار انسٹنس ایک ہسبینڈ کہتا ہے کہ میری وائف نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے، تو اب میری جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی 25,000 30,000 50,000 پر منتھ دینے کی، اب میں اس کو کٹ ڈاؤن کر کے کم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یا آپ نے جنرلی اگر آپ بہت زیادہ آبزرو کریں نا ہسبینڈ وائف کے اس میں، یا میری وائف نے اس طرح کر دیا تو میں نے گھر کا کھانا نہیں کھانا. ٹھیک، یہ ایک جنرل سی ایک چیز ہے. کیا یہ افیکٹو طریقہ ہے کسی بندے کے ساتھ رہنے کا، یا یہ افیکٹو فرید بھائی ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ بتائیں تو صحیح نا اس کو، آپ پہلے ڈسکس تو کریں. ممکن ہے کہ جس ایشو کی بنیاد پر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو ہی نہ، تو پھر آپ کی آخر میں حماقت آپ کی نکلے گی، میری نکلے گی کہ یار میں نے کس بات پر اتنا گھر کا نقصان کیا ہوا تھا. اصل میں گھر کی جو بنیادی کچھ چیزیں نا وہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی خاوند اور بیوی کو. جو مقام اللہ نے بیوی کو دیا خاوند کو اس کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جو مقام اللہ نے خاوند کو دیا یا بیوی کو دیا دونوں ایک دوسرے کے اس مقام سے ہی آگاہ نہیں ہوتے. اس طرح کی چیز اگر پیدا ہو تو پہلے اس کو بتا تو دیں یہ ایشو ہے، آپ یہ نہ کریں، یہ غلطی ہے، وہ مان جائے، پھر اس کے بعد اس کو بار بار دہرائے تو کیا جا سکتا ہے. آپ کچھ دیر نہ بولیں، بیوی کچھ دیر نہ بولے، خاوند کچھ دیر نہ بولے. یہ تو قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں چیزیں بتائی ہوئی ہیں. واجروہن فی المضاجع، ان کے بستروں میں ان کو الگ کر دو. تو یہ چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. پہلے آپ ایک چیز پر متفق تو ہو جاؤ، پہلے ڈائگنوز تو کر لو کہ واقعی پرابلم یہ ہے. آپ نے اپنے ہی ذہن سے ایک چیز سوچ لی اور وہ فیصلہ بھی کر لیا، اس کو ایک جرم بھی قرار دے دیا، پھر فیصلہ بھی کر دیا، پھر حکم بھی سنا دیا، پھر اس پر عمل بھی کر لیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یا بیوی نے ایسا کیا، تو اس سے گیپ بڑھتا ہے اور زندگی دونوں کی خراب ہوتی ہے، دونوں بے چین ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ایک کا قصور ہے دوسرے کا قصور نہیں تو وہ ایک ہی پریشان ہوگا، نہیں، دونوں ہی پریشان ہوں گے. بچوں کا نقصان ہوتا ہے، گھر والوں کا نقصان ہوتا ہے. دین کے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو دین کے کام کی کہاں کوئی سجائی دے گی، نہیں ہوگی. سارا ذہن آپ کا پیچھے ہوگا. گاڑی واڑی آپ چلا رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں آپ کر سکیں گے. آپ کا مائنڈ ایگزاسٹ ہو جائے گا، آکوپائڈ رہے گا کہ یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے دیکھیں نا، آپ کا ذہن جو آکوپائڈ ہوتا ہے نا جب آپ باہر نا تب ہوتا ہے. آپ کہاں پر جا کر آپ کا ذہن فریش ہوتا ہے؟ گھر میں جا کے، اور وہاں پہ دھماکے شروع ہو جائیں. گھر میں جا کے جاتے ہی جو ہے نا وہ فائر شروع ہو جائے. تو جو آپ کے دماغ کے فریش ہونے کی جگہ ہے، اگر وہیں سے ہی آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے نا تو وہ بہت زیادہ خرابی ہوگی. اسی طرح بیوی جو ہے اس کو سکون خاوند کو بیوی میں سکون ملنا چاہیے. یہ الٹیمیٹ جگہ ہے سکون حاصل کرنے کی. اگر یہاں سے سکون نہیں ملا تو معاملات خراب ہوتے جائیں گے. اچھا شیخ، اگر کسی کو اپنی فیملی لائف میں میاں بیوی میں پرابلمز آ رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں کیسے مینیج کروں، اب کیا اس کا سلوشن یہ ہے کہ بندہ کسی عالم کے پاس چلا جائے، یا عالم کے پاس نہ جائے، فیملی میں کسی کے پاس چلا جائے، یا کسی سائیکیٹرسٹ ٹاکنگ تھیراپسٹ کے پاس چلا جائے؟ ان ساروں کے پروز اینڈ کونس کے ہیں، کیونکہ ہر بندہ ایک ایک چیز میں ایکسپیرینسڈ ہے، یا سب کچھ ہی کرنا شروع کر دے. اور اس کے ساتھ ایک اور میں چیز ایڈ کروں گا، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی ہوتی ہے جو انٹرسٹڈ نہیں ہوتی کسی اور کے پاس جانے میں. ٹھیک ہے، جو آربیٹریشن میں یا اپنی سٹوری سنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. اس سینیریو میں کسی بھی اسپاؤس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ 2-3 کویشچن جمع ہو گئے. پہلے یہ کہ اگر اس طرح کے ایشو چل رہے ہو نا، خاوند اور بیوی کے درمیان جب بھی کوئی ایشو پیدا ہو تو سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ کسی کو انوالو کیے بغیر اس کو حل کیا جائے، چھوڑا نہ جائے. ٹھیک ہے، اس کو پرولونگ نہ کیا جائے، اس کو مہلت نہ دی جائے. خود بیٹھیں، بڑے آرام سے سکون سے بات چیت کریں. خاوند بیوی سے کہے کہ جو مسئلہ ہے مجھ سے آپ بتاؤ، پھر مائنڈ نہ کرے وہ
بتانے میں کم از کم اس کے وہ بتائے. بیوی خاوند سے کہے کہ آپ جو مسئلہ مجھ میں دیکھتے ہیں آپ بتائیں, وہ کھل کے بتائے, پھر وہ اس کا حل کرے خود. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں ایسے حل ہو رہا اور ایشوز چل رہے ہیں, تو پھر وہ کسی ایسے بندے کا انتخاب کریں جو ان دونوں کے نزدیک قابل احترام ہے خاندان میں سے. ٹھیک ہے. اور اس سے فیصلہ نہ کروائیں, بلکہ اس سے یہ کہیں کہ ہمارے درمیان کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, تو آپ ہمیں اس سلسلے میں نصیحت کر دیں. یہ دوسری چیز ہے. لیکن صرف اس کو بتائیں جو یہ معاملہ حل کر سکے گا. تیسرے بندے کے پاس, وہ خاوند کے والدین ہوں, بیوی کے والدین ہوں, بہن بھائی ہوں, کسی کے پاس خبر نہ پہنچے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو فاصلے بڑھتے رہتے ہیں, اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے معاملات میں اصلاح کے لیے انوالو کسی کو کرتے نہیں ہیں, لیکن ایک دوسرے کے عیب اور ایک دوسرے کی چیزیں, شکوے شکایات بہت خاندان میں پھیلا دیتے ہیں. بیوی ہے اپنی بہنوں کو بتا رہی ہے, والدین کو بتا رہی ہے, خامند ہے اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, والدین کو بتا رہا ہے, تو بیچارہ دوسرا جو اسپاؤس ہے وہ بدنام ہوا ہوتا ہے ایک سائڈ پر. اچھا, لیکن شیخ اب اس میں ایک یہ والا ایلیمنٹ بھی ہے کہ اگر میاں یا بیوی ہر سٹریس اپنے اندر ہی رکھیں, آپ کو ایک کتھارسس ہوتا ہے نا کہ جتنے لوگوں سے ڈسکس کرو گے آپ کا دل ذرا ہلکا ہو جائے گا, تو میرا خیال ہے پروبیبلی شاید لوگ اس لیے بتا دیتے ہیں. غلط کرتے ہیں نا. سب سے پہلے وہ دل میں نہ رکھیں, آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں. دوسرا یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کو جو سمجھدار ہو, خاندان میں علم رکھتا ہو, خیر خواہ ہو, اس کے سامنے ڈسکس کریں, کسی اور کو نہ بتائیں. پھر اگر یہ بھی مرحلہ ناکام ہونا تو پھر کسی تھراپسٹ کے پاس نہ جائیں. وہ کیوں آپ تھراپسٹ کے اتنے اگینسٹ کیوں ہیں؟ نہیں میں اتنا تو نہیں, لیکن چلیں کیوں نہ جائیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک تھراپسٹ کے پاس جانے سے نہیں, سو بیسیکلی اگینسٹ ہونا, ایک غلط میں نے ورڈ پک کر لیا, سوری, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ سوری شیخ. رائٹ, تھراپسٹ کے پاس جانے سے آپ کو کیا اس میں نقصان کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ مس گائڈ کرے گا یا کیا کرے گا؟ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں نا, یہ فزیکل ایشوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ شرعی ایشوز ہیں, مینٹل ایشوز ہیں اور شرعی ایشوز ہیں. اور شرعی ایشوز اگر یہ تھوڑے سے ان کو ٹائم زیادہ دیا جائے اور ان کو سالو نہ کیا جائے تو پھر یہ سٹریس کا باعث بنتے ہیں اور پھر بیماری بنتی ہے. تب آپ کسی تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, تب آپ کسی سے میڈیکلی اس کو چیک کروا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ سالو ہو جاتا ہے. عالم دین کے میں نے اس لیے کہا کہ بہت سارے لوگ, خاوند اور بیوی, اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں, ڈیورس تک بات پہنچ جاتی ہے, ڈیورس ہو جاتی ہے, خاندان الگ ہو جاتے ہیں, بچے سفر کرتے ہیں اور زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اس میں صرف جو کمی رہ جاتی ہے نا, باقی سب چیزیں ہو جاتی ہیں. کمی یہ رہ جاتی ہے کہ آپ علماء کے پاس نہیں جاتے, وہ علماء جو اس طرح کے فیصلے کرنے کے اہل ہوں. ایک خاتون کا میں بتاتا ہوں, انہوں نے کسی سے اپنے خاوند کے بارے میں مشورہ کیا کہ میں نے ایسے دین کی بنیاد پر شادی کی تو ابھی یہ ایشوز مجھے آ رہے ہیں. تو وہ جو تھے جن کو وہ بیچاری عالم سمجھ رہی تھی, ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ عالم ہوں گے, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, آپ لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ دین کی بنیاد پر شادیاں کریں؟ سارا کچھ دینی تھوڑی ہوتا ہے, باقی سب کچھ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. اب یہ کتنی خطرناک بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ باقی سب چیزیں اگنور کرو, اصل یہ ہے, اگر اصل ہے تو پھر باقی چیزیں دیکھ لو, ورنہ اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اس عالم کے پاس جائیں جو اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں. وہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا گھر ٹوٹنے نہیں دیں گے, اصلاح ہوگی. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایشوز کہاں پہ ہیں, وہ ڈائگنوز کریں گے. وہ طبیب ہیں, اطباء القلوب ہیں, وہ دلوں کے ڈاکٹرز ہیں وہ, اور ان کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے درمیان کیسے جوڑتے, ان کو کیسے تھے. اس لیے کہا کہ ان کے پاس جائیں, وہ دونوں کی بات سنیں, اور وہ نیوٹرل چن کے ہوں گے, دونوں کھل کے بات کر سکیں گے, اور وہ ان کی بات سن کر جس کی وہ کمی کوتاہی ہوگی وہ اس کی اصلاح کر دیں گے. اچھا شیخ, یہاں پہ میرا کوشچن تھا جو میرے مائنڈ میں آتا ہے, وہ یہ کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ایک ڈفرینٹ سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ کے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر بندہ ایک ڈفرینٹ سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ کا ہے. سو
کئی دفعہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کسی ایک عالم کے پاس جانا وہ اپنی سوسائٹی اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے ذہن میں لاتا ہے, اپنی کزنس کو لاتا ہے, اور وہ اس کی بیسس پہ ڈیسیژن کر دیتا ہے, نہ کہ وہ اس عورت کو دیکھتا ہے کہ وہ اس عورت کا براٹ اپ کام پر ہوا ہے, اس کے طور طریقے کیا ہیں؟ نہیں, یہ فیصلہ کرنے کے اہل نہیں ہے نا ایسے لوگ. سب لوگ اگر اللہ نے ان کو علم بھی دے رکھا ہے تو ہر چیز میں وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے, ورنہ تو ہر بندہ ہی قاضی ہو, ہر بندہ ہی جج ہو, ہر کسی کو جج تو نہیں بنایا جا سکتا نا. یہ ایک اسپیشیلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دے رکھی ہوتی ہے, صرف ان کے پاس جایا جائے. وہ یہ چیز کبھی نہیں دیکھیں گے, وہ اس چیز کی وجہ سے کہ یار میری بیوی تو یہ نہیں کرتی یا ایسا, یعنی وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے اپنے گھر کو ذہن میں رکھے, یہ فیصلہ کرنے کا اہل نہیں ہے, وہ فیصلہ اس کا درست نہیں ہوگا. وہ یہ دیکھے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور یہ دیکھنا اس لیے ضروری ہے, صرف بیک گراؤنڈ نہیں بلکہ ہر ایشو کا ریزن کیا ہے. بیک گراؤنڈ سے میری مراد یہ ہے, ٹھیک ہے, ہر ایشو کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ اس کو دیکھے گا. وہ کبھی بھی اپنے آپ پر ان کو قیاس نہیں کرے گا, اگر کرے گا غلطی میں چلا جائے گا, فیصلہ اچھا نہیں ہوگا. اور اگر دونوں اسپاؤس میں سے ایک کے ہسبینڈ کہ میں نے تو کسی عالم کے پاس نہیں جانا, یہ اصل خطرناک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یا وائف کہ میں نے تو نہیں جانا, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب ڈائیورس لے لینی چاہیے کیونکہ جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ دیکھنا چاہیے کہ ایشوز کس ٹائپ کے ہیں. اگر تو ایشوز دینی اعتبار سے ہیں اور وہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہیں ہو رہے, اور بیوی کی کوشش ہے یا خاوند کی کوشش ہے کہ میں ایک دفعہ کسی عالم دین کے پاس لے جاؤں, وہ سمجھائیں تاکہ نصیحت ہو جائے, اور پھر یہ دینداری پر آ جائیں. دینداری کا یہ جو لفظ ہے نا, یہ بہت بڑا ہے, اور اس کے اندر یہ ایک ایسی امبریلا ہے کہ اس کے اندر ہر خوبی اور ہر بہترین صفت آ جاتی ہے, خاوند میں بھی اور بیوی میں بھی. تو اگر اس طرح کے ایشوز ہیں دین کے متعلق ہیں, اور وہ بیوی جانے کے لیے تیار نہیں, خاوند جانے کے لیے تیار نہیں, کوشش آپ نے باقی سب کوششیں کر لیں, تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے. لیکن اگر دوسرے ایشوز ہیں جن میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, صبر کیا جا سکتا ہے, خاتون صبر کر سکتی ہے, خاوند صبر کر سکتا ہے, تو پھر کوشش یہی کرتے رہنا چاہیے کہ کسی طرح سے, آج نہیں, اس ہفتے نہیں, اگلے ہفتے, اگلے مہینے, وہ کسی طرح سے علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا وہ کر لیں, یا عالم کو کسی کو اپنے گھر میں ہی بلا لیں, یا کسی تیسرے کو انوالو کر لیں اس چیز کے لیے کہ ہم کسی عالم کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ میرے خاوند کو بتائیں, آپ میری بیوی کو سمجھائیں کہ وہ اس پر مان جائیں, اور وہ ان کو بتائیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے. لیکن جنرلی نا اس کو لوگ اس طرح پرسیو کر لیتے ہیں کہ عالم کے پاس جاؤں گا تو یہ میرے ایپ بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ میری ریپیوٹ افیکٹ کر رہی ہیں. جی جی. اسپیشلی اگر بندہ اچھے سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ کا ہو, سو ایک اگر کوئی بندہ ہے جو زیادہ پرومیننٹ ہے, مثال کے طور پہ کوئی دائی ہے, کوئی عالم ہے, ٹھیک, وہ کسی اور عالم کے پاس جانے سے ہمیشہ ڈرے گا. یا کوئی بزنس مین ہے, کوئی کرکٹر ہے, ان کے لیے ہوگا کہ یار یہ تو میرا اتنا فیم افیکٹ ہو رہا ہے اس سے, اور میرے گھر کی باتیں پتہ چل رہی ہیں, لوگ مجھے بلیم کریں گے یا جو بھی ہے. دیکھیں, پہلی بات میں نے جو کہی تھی نا کہ خاوند اور بیوی کے درمیان سلوشن سب سے بہترین اور پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں کریں. لیکن وہ ساری چیزیں جو میں نے بتائیں کہ نہیں ہو رہی, تو پھر علماء کے پاس جانے سے اگر کوئی عالم, کوئی داعی, کوئی بزنس مین ہچکچا رہا ہے نا, واللہ اس کی جہالت ہے, جہالت ہے اس کی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں غیبت کی شکل بن رہی ہے اور اسلام نے الاؤ کیا ہے. آپ کی بیوی یا کسی بیوی کا خاوند وہ کسی عالم کے پاس جا کر اپنی بیوی کا بتا کے, اگر وہ عالم اس کو جانتے ہیں, بیک گراؤنڈ جانتے ہیں, ان کا نام بتا کے ان کے بارے میں سوال پوچھ سکتی ہیں. اچھا, اگر ایسا ہے, سوال کی نیچر ایسی ہے, ایسا نہیں کہ وہ اب جا کے وہ نام لینا شروع کر دیں اور بغیر اس کے کہ وہ سوال کی نیچر ہی کچھ ایسی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر یہاں تک بات پہنچے تو ایسا کیا جا سکتا ہے, اس کو غیبت نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ جو ڈائیورس لینا یا دینا ہے, ٹھیک ہے, وہ سو ڈائیورس تو خلا دونوں کی باتیں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اگر ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے خلا چاہیے, کیا اس کے لیے پیرامیٹر ٹھیک ہے کہ یہ والا بندہ مجھے اٹریکٹیو نہیں لگتا تو مجھے خلا چاہیے؟ دیکھیں, خلا کا حق جو دیا ہے خاتون کو اسلام نے, یا طلاق کا حق جو مرد کے پاس رکھا ہے, اس میں سوچ سمجھ لینا چاہیے. اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے, کوئی میجر ریزن نہیں ہے, تو سوچ سمجھ لینا چاہیے. کیا اب بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نو آئی جسٹ وانٹ ٹو بی فری, رائٹ, اس سینیریو میں کیا وہ گنہگار ہوگا کہ اس نے اگلے بندے کو اس کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا ہے, یا اس کا گھر توڑا ہے,
یا یہ بس اس کو آپ کس طرح لیبل کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ فقہی طور پر نا پیچیدہ مسئلہ یہ کہ ڈیورس بغیر کسی سبب کے ڈیورس دینا یہ جائز ہے یا نہیں جائز. اگر جائز ہے تو اس کی کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے اسلام میں؟ اس کو ہم چلیں یہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں نا بہت ساری چیزیں، بہت سارے پھر دونوں طرف کے دلائل وہ سامنے رکھنے پڑیں گے. تو یہ کرٹیکل ایشو ہے. ایک علماء کا گروپ ہے، اس میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا، بہت لمبا ہوا وہ ڈسکس. تو اس لیے یہ بھی ان چیزوں میں سے جن میں الگ سے ڈبیٹ ہونی چاہیے، الگ سے مطلب کہ ایک سیشن ہونا چاہیے. لیکن اتنا میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے اور ایسا ہے، اس سے بچ جانا چاہیے. اچھا، اگر ایک عورت کہتی ہے کہ یہ میرا جو ہسبینڈ ہے یہ میرے پہ ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، پھر اس کی جائز ہے خلا کی ڈیمانڈ؟ اس کا حل کر لے. اگر حل نہیں ہو رہا تو جائز ہے. جائز ہے، بالکل جائز. یہ تو مرد کی مردانگی کے خلاف ہے نا. عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ ایسے اقوال مروی ہیں، کچھ حدیث میں بھی ایسا اشارہ ملتا ہے. یہ مرد کی اس بلندی کے خلاف ہے جو اسلام نے اس کو دی ہے کہ وہ اس طرح سے ظلم کرے. ہاں، ایک شریف اس کے تقاضوں میں نصیحت کرنا، بستر الگ کرنا، یہ اگر چل رہا ہے وہ الگ بات ہے. اس میں بھی جو مارنے کا اس میں قرآن میں کہا گیا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ وہ مارنا چوٹ لگانے کے لیے نہیں ہے، احساس دلانے کے لیے. جیسے ایک بندہ اگر اللہ ہم پر رحم کرے، اس عمر میں اگر میرے والد مجھ پہ صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو ایک بیوی کے اوپر اگر خاوند صرف یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا، صرف یہ کہہ دینا بہت بڑی چیز ہے. ہاتھ اٹھا لینا بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ مارنے سے مراد یہ کہ مسواک کے ساتھ تھوڑا سا ایسے مار لے، صرف اس کے احساس دلانے کے لیے کہ تم نے خاوند کو مجبور کر دیا کہ وہ تمہیں مارے. ہڈی بسلی نہیں اس کی ایک کرنی اس کو. اچھا شیخ، اب اسی طرح اگر خاوند ہے وہ اکثر، کیونکہ ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، پاکستانی سوسائٹی میں دیکھا گیا کہ شادی کو 10 سال ہو گیا، 12 سال ہو گیا، اپنی بیوی سے بور ہو گیا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں میں نے ڈیورس دینی ہے اس عورت کو. کیا یہ ڈیورس دینا اس کے لیے ٹھیک ہے؟ بور کس وجہ سے؟ آؤٹ آف ویسے ہی کہ کچھ نیا نہیں ہے، یا آپ اکثر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا حل یہ نہیں ہے نا، اس کا حل یہ نہیں ہے. اور ابھی اس میں بھی ایشوز ہیں کہ وہ اس طرح سے کیوں چاہ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. صرف بور ہو جانا مطلب کیا وہ چاہ کیا رہا ہے؟ اگر تو اس کے جسمانی اور اس کے ازدواجی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی تو شادی اور کر لے. لیکن آپ دیکھیں جو ہماری سوسائٹی میں ہو چکے ہیں تو بچے بھی ہیں، بالکل مسئلہ بنے گا. ایک مطلب دیکھیں، اسلام نے مختلف جگہ کے ماحول کا اور معروف کا خیال رکھا ہے. جو قرآن میں بار بار حدیث میں آتا ہے نا، معروف کا مطلب یہ کہ آپ کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ نارمز کیا ہیں. اسلام نے ان کو ویلیو دی ہے. تو یہاں پر طلاق کا معاملہ اور بچوں کا سفر کرنا اور خاندانوں کا ٹوٹ جانا یہ سب چلتا ہے. عرب ممالک میں نہیں ہے. میرے سسر صاحب نے مجھے بات سنائی کہ ایک ہمارے عرب دوست ہے قطر میں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد اسی خاتون کا ان کے چھوٹے بھائی سے نکاح ہو گیا. چند دن کے بعد عدت ختم ہوئی، ان کے ساتھ نکاح ہو گیا. اسی گھر میں وہ واپس چلی گئی، کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو مسئلہ اور ہے نا، اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا شیخ، یہ جو ڈیورس کا ڈیسیژن ہے یا خلع کا ڈیسیژن ہے، یہ کیا صرف اس انڈیویجول پر ہی ہے یا اس کو کوئی اور انفلوئنس کر سکتا ہے؟ سو فار انسٹنس ایک عورت کو لگتا ہے کہ جو میری بیٹی ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہے، یا کسی اس کے ابو کو لگتا ہے تو، اور وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو لڑکا ہی ایسا ہی ہے، تمہیں بار بار تنگ کرے گا، 10 سال روگی، 15 سال روگی، دوبارہ ڈیورس ہی ہوگی. تو ایک طرح سے وہ اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں کہ تم اسے ڈیورس لے لو، ٹھیک. اسی طرح مردوں کی سائڈ پہ بھی مردوں کے جو گھر والے ہیں، بھائی بہن یا امی ابو، وہ بھی انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے، جو آپ کی وائف ہے، یہ ایسی ہے. کیا یہ ان کا اپنا سول ڈیسیژن ہونا چاہیے؟ کیونکہ سوسائٹی میں تو اس طرح نہیں ہوتا. ایز پر ایکسپیرینس، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 70-80% جو ایشوز ہیں خاوند اور بیوی کے درمیان انہی باتوں اور انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جو یہ انفلوئنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈیورس لے لو، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. دیکھیں، پچھلے دنوں ایک بات سامنے آئی کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کا کوئی عیب بتایا. وہ عیب تھا بھی نہیں،
لیکن اس نے بتا دیا کہ تمہارا خاوند کو تو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ عیب نہیں تھا, اس کو عیب لگ رہا تھا, اس چیز کی اجازت تھی جو وہ کر رہا تھا, ایک کام اس کی اجازت تھی, وہ کوئی حرام نہیں کر رہا تھا, کچھ نہیں تھا. لیکن اس باپ نے اپنی بیٹی کو بتا دیا یہ, اور بیٹی کے علاوہ بھی کچھ لوگوں تک وہ بات پہنچ گئی. اب کس قدر ظلم کیا اس باپ نے. غیبت بھی اس نے کی, غیبت کے زمرے میں بھی آ گیا, چغلی کے زمرے میں بھی آ گیا, کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور اس میں بھی آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جس شخص نے کسی کی بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف کیا. ٹھیک ہے, یہی تو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خاوند اور بیوی کے درمیان دراڑیں پڑتی ہیں. اور وہ بیچارے والدین اور بہن بھائی وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے کہ ہم اپنی بچی کا یا اپنے بچے کا احساس کر رہے ہیں. نہیں, احساس نہیں کر رہے ہو تم لوگ, دشمنی کر رہے ہو اس سے. تم ملاؤ ان کو, یہاں تک کہ کوئی بہت ویلڈ ریزن نہیں ہے, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی شرعی مسئلہ ایسا کہ جو کفر تک بندے کو پہنچا دے وہ نہیں ہے, ورنہ ان کو ملاؤ. یہ آپ کا خیال ہے کہ ان کا سول ڈیسیژن ہونا چاہیے, کسی کو الاؤڈ نہیں ہے؟ مشورہ لیا جا سکتا ہے, لیکن کب, جب آپ یہ سارے سٹیپس آپ کر چکے ہو. لیکن شیخ دیکھیں, جس کی ڈائیورس ہو رہی ہوتی ہے نا وہ سوچ نہیں سکتا, یعنی کہ جو ڈائیورس ہوتی ہے نا بہت پینفل ہوتی ہے, اور جب جس کی ڈائیورس ہو رہی ہو تو اس کی جو عقل ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. سو وہ جنرلی زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے انہی لوگوں سے جنہیں وہ اپنی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے. اس لیے تو کہا کہ علماء کے پاس جائیں, نہیں جائیں گے تو یہ ہوگا, گھر ٹوٹیں گے, ٹوٹ رہے ہیں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کے پاس جائیں. پھر سے جو میں اچھا, اگر کوئی ایک عالم ہے, ابھی لاہور کی عالم ہے, وہ مسجد میں جمعہ کے خطبے میں بتا رہے تھے کہ آپ کے والد اگر کہیں کہ آپ کی بیوی کو طلاق دے دو تو وہ طلاق آپ کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایک استدلال بھی کیا عمر رضی اللہ عنہ. جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ سنایا. تو یہ والا کوشچن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, اگر تو کہ والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار پہ چل رہا ہے اور دین کا فہم رکھتا ہے, اس طرح کا تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن دین کا فہم رکھتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جیسا وہ شخص ہے کہ جس کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لے اور وہ برائی کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دینے والے, اگر ایسا باپ ہے, اس کے پاس اتنا علم, اتنی برداشت, اتنی دور اندیشی ہے, تو پھر بچوں کو بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو دین کی الف بے کا پتہ نہیں ہوتا, اور والدین کبھی والدہ اور کبھی والد بچے سے کہہ رہے تو اس کو طلاق دے دو. میرا خیال ہے بالکل, یہ میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈنگ یہ کہ وہ ایک سرٹن سینیریو لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی سے قیاس اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں نا فرید بھائی, جن کو علم ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں, جو نبی جو ہوتے ہیں وہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں. سب سے زیادہ علم انہیں کے پاس ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ انہیں پر علم نازل کر رہے ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے ہوتے تو یہ ہوتے. نبی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے کبھی کبھی نبوت والی باتیں نکلواتے ہیں. ان کا کہنا, اور آج کا کوئی بندہ اٹھ کے کوئی باپ کہے کہ نہیں دیکھو جی عمر نے بھی کہا تو میں کہہ رہا ہوں, بھئی آپ کیا ہو, قرآن آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ یعنی قرآن میں تو یہ ہے نا کہ ایون عورتوں کے لیے بھی کہ اپنے اگر خاوندوں کے گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں نہ روکیں. ہاں, نہ روکو. ٹھیک ہے, یعنی طلاق ہو جانے کے بعد دوبارہ وہ اگر اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ان کو کہا گیا کہ آپ نہ روکو. تو یہ سوللی ان کا اپنا ڈیسیژن ہونا چاہیے, اس کسی اور کی وہ نہیں چاہیے. اس کو بھی دیکھیں نا کہ وہ مجھے سمجھ آ گیا, آپ نے کہا سجیشن لو, مشورہ لو, ٹھیک ہے, اور یہ سارے سٹیپس ان کو فالو کرنا فرید بھائی بہت ضروری ہے, ورنہ معاملات خراب ہوں گے. اب لاسٹ میرا کوشچن یہ کہ ہم نے اکثر لوگوں کو سفر بھی ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ ڈائیورس نہیں لیتے, لیکن اس کی وجہ سے وہ سفر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح کچھ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں کہ 10 15 10-15 ایئرس کے بعد ان کی ڈائیورس ہو ہی جاتی ہے. تو اب کیا وزڈم ہوتا ہے کہ اگر آپ اگر فورس ہی کر رہے ہو کہ یار اس بندے کے ساتھ میرا زیادہ دیر تک گزارا نہیں ہو سکتا, اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم, کیا آپ کو اسی ٹائم, اسی سال, اسی مہینے یا کوئی ایک دماغ میں رکھنا چاہیے کہ 3 مہینے اگر اس طرح چلا تو میں یہ ڈیورس لے لوں گی یا میں ڈیورس دے دوں گا, یا آپ کو صرف اللہ پہ توکل کر کے پوری زندگی گزارنی چاہیے؟ جب بھی ڈیورس کا فیصلہ کرنا ہے نا تو ریزنز دیکھیں وہ سالڈ ہونی چاہیے, اور آپ نے وہ پیرامیٹرز اور وہ ساری چیزیں آپ کر چکے ہوں جو اسلام نے سکھائی ہیں.
پھر فیصلہ جلدی کر لینا چاہیے, پھر لٹکانا نہیں چاہیے. ایک بندہ کہتا ہے نا, پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ یار اللہ جو دل ہے وہ اللہ کے اس کے اندر ہے, ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ابھی 2-3 سال بعد 4 سال بعد وقت کے ساتھ ساتھ بندہ چینج ہو جائے. دیکھیں نا, یہ جو سب باتیں میں جو پیرامیٹرز کا ذکر کر رہا ہوں, اس میں لگ جائیں گے 2-4 سال تو لگ جائیں گے اس میں, کیونکہ میں نے اکثر دیکھے لوگ کافی زیادہ انڈیسائسو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کافی دیر تک انڈیسائسو ہی رہتے ہیں, ٹھیک, جس کی وجہ سے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. نہیں, وہ ساتھ وہ جو پیرامیٹرز ہیں اور وہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو فالو کر ہی نہیں رہے ہوتے. آپ کو ایشو ہے نا, جس ایشو کی بنیاد پر آپ ڈیورس دینا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں, آپ نے اس کا حل کرنے کی کوشش کی. سوال یہ ہے, اگر کوشش کی تو کیا اس طرح سے کی جیسے اسلام نے سکھایا, جی اس طرح سے کر لی ہے. اب آپ کا ڈیسیجن, آپ اگر صبر نہیں کر سکتے اور ایشو بھی دینی نہیں ہے, دوسرا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میری بس ہوگی, تو آپ پھر دیر نہ کریں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی جب ان پیرامیٹرز پہ ہم چلتے ہیں نا, تو کبھی کبھی کچھ لوگ سدھر جاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک ہمارے جاننے والوں میں ہی ایک خاتون, اس کی ڈیورس ہوتے ہوتے, یعنی اس کے خاوند کی طرف سے ہی کوتاہی تھی, ظلم تھا, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, وہ بھی مانتا تھا. 2-3 مرتبہ میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بس الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو وہ لڑکا کہتا تھا نہیں بس مجھے ایک اور موقع دیں, موقع لے لیتا, پھر ظلم کرتا. پھر آخری مرتبہ وہ لڑکی تیار ہو گئی, بچے بھی 1 یا 2 تھے, اس نے کہا کہ اب میں نہیں رہوں گی. آخری مجلس بیٹھے وہ لوگ, سب لوگ, دونوں طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب بس ختم کرنا ہے. وہاں پھر اس لڑکے نے کہا کہ ایک مجھے موقع اور دے دو, اور وہ مان گئی, اور وہ دونوں الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے. وہ واقعی ٹھیک ہو گیا. سو یہ چیز ہے. تو اگر کوئی کویشچن نہیں ہے تو میں ایک نوٹ آڈینس کو دوں. کوئی کویشچن نہیں, آپ پلیز ضرور. آپ سب سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, خاوند اور بیوی کے سلسلے میں آپ کا جو ریلیشن ہے یہ سب سے زیادہ قرب والا ریلیشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد پر سب سے زیادہ حق جس کا رکھا ہے وہ والدین کا رشتہ ہے, لیکن سب سے زیادہ قرب جس کے ساتھ رکھا ہے وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے. اور بیوی کے لیے سب سے زیادہ جو شخص قابل احترام یا جس کا حق سب سے زیادہ بیوی پر, وہ اس کے والدین نہیں ہیں بلکہ اس کا خاوند ہے. سب سے پہلے میری آپ سب لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ اللہ نے جو مقام و مرتبہ جس کو دیا اور جس کے حقوق متعین کیے, سب سے پہلے وہ سیکھ لیجئے, اور سیکھنے کے بعد ان کو فالو کیجئے, دونوں طرف سے, خاوند بھی اور بیوی بھی. دوسرے نمبر پر میری آپ لوگوں کو نصیحت یہ ہے کہ جب معاملات نہ سلجھ رہے ہوں, ایشوز پیدا ہو رہے ہوں, تو علماء کی طرف ضرور رجوع کیجیے, اور اپنی باتوں کو, خاوند اور بیوی کے آپس کی جو باتیں ہیں ان کو بہت زیادہ لوگوں میں پھیلانے, اپنی فیملی میں پھیلانے سے بالکل اجتناب کریں, سوائے اس کے کہ جو حل کر سکتا ہے اس کو آپ بتائیں, مشورہ لیں اور حل کروائیں. علماء کی طرف رجوع ضرور کریں, انشاءاللہ گھر بچ جائیں گے. وہ علماء جو یہ قوت فیصلہ رکھتے ہیں اور جو اس معاملے میں معروف ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں سنتے رہتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں, آپ کا گھر بچ جائے گا. ورنہ گھر بہت جلد ٹوٹ جائیں گے, اور اگر ٹوٹیں گے نہیں تو وہ ایک بے سکونی اور وہ چیز جو انسان کو کسی جگہ پر بھی چین نہیں لینے دیتی, وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی, اور اس کی وجہ سے کئی ایک بیماریاں آئیں گی. آخری میری نصیحت آپ سب لوگوں کو یہ ہے, خاوند اور بیوی کو اللہ کے لیے ایک بہترین امت پروڈیوس کرو. ہمیں بہترین افراد کی ضرورت ہے, اور وہ بہترین افراد جو ایک انقلابی کام کریں اور اللہ کے لیے بہت بڑا کام کریں, وہ افراد ان لوگوں کے گھر سے نکلیں گے جن لوگوں کو, خاوند اور بیوی کو, ہر کسی کے حقوق کا پتہ ہے اور وہ ان حقوق کو پورا کرنے والے ہیں. اگر آپ لوگوں نے آپس میں اسی طرح سے زندگی گزار دی, آپس میں ایک دوسرے سے شکوہ اور شکایت میں, تو یاد رکھیے ہمیں پروڈکٹیو مسلم نہیں مل سکیں گے. تو امت کا نقصان نہ کیجیے, اللہ کے لیے کمپرومائز بھی کیجیے, صبر بھی کیجیے, شکر بھی کیجیے, اللہ سے دعا بھی کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان پر بھی چلیے, اور اپنے گھر کو خوشحال بنائیے. وہ شخص جو آپ کے سکون کا باعث ہے, آپ اس کو تکلیف نہ دیں, اور آپ کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس کے سکون کا باعث ہوں, اللہ نے مجھے بنایا, میں اس کے لیے کم از کم تکلیف کا باعث نہ بنوں. یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ باہر لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, اور گھر میں آپ کا معاملہ اپنے زوج کے ساتھ, اپنی بیوی خاوند کے ساتھ وہ بڑا
ترش ہو, بڑا کرخت ہو, یہ مناسب نہیں ہے. اور اپنی بیویوں پر ظلم کرنا, ان کو مار پیٹ کرنا اور ان کو ہمیشہ دبا کر رکھنا اور ان سے پیار اور محبت نہ کرنا اور بیوی کا اپنے خاوند کا احترام نہ کرنا, اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا, یہ انسانیت سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں. اسلام تو دور کی بات ہے. ان کو پہچانیے. یہ اعلیٰ جو اقدار ہیں اخلاق کی, جن کو پوری دنیا میں اخلاقی اقدار کہا جاتا ہے, اسلام تو بہت عظیم چیز ہے. کم از کم ان اخلاقی اقدار جو معاشرے میں ہونی چاہیے ان کو اپنا لیجیے, تو انشاءاللہ پھر یہ گھرانہ بڑا ہی پرسکون ہوگا, بڑا خوشحال ہوگا اور بڑی محبت پر یہ نشو و نما پائے گا. اور پھر اس گھرانے سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری امت کو ایسے افراد ملیں گے جن سے اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے کام لیں گے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. سید بھائی ماشاء اللہ سمجھدار ہیں آپ.